السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، 3 مرتبہ کرپشن کے الزام میں فارغ ہونے والے گول منہ گوری رنگت والے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مقدمہ ان کا ایک خارج کیا گیا، ان کو چھوٹ دی گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میرا دامن صاف ہے اور میں اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. یعنی اب میاں صاحب کی جرت دیکھیے کہ اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اتنی چوریاں چکاریاں کرنے کے بعد اتنے پروفس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بات اگر کوئی ایسا آدمی کہتا جو بڑا بیچارہ کمزور ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کے اپنا حق مانگے گا. آپ وہاں پہ بھی لندن پلان چلائیں گے کیا؟ کوئی وہاں لندن پلان میاں صاحب نہیں چلنے والا. وہاں تو گیٹ پہ ہی ارشد شریف آپ کو مل جائے گا. ماڈل ٹاؤن کی وہ خواتین مل جائیں گی جن کا خون آپ کے دور میں آپ کے بھائی نے اور آپ نے بہایا تھا. اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جی، یہ آپ نے ویٹ کی امپورٹ میں جو پیسے کھائے تھے اس کا حساب دینا پڑے گا. کتنے غریب 2 وقت کے بجائے 1 وقت کی گندم روٹی کھاتے ہیں اور آپ نے جو ہے اس میں خوب پیسے بنائے. موٹر وے میں $147 ملین رقم کمائی. اور یہ خبر وہ اس نے کیا نام تھا اس کا، کیا نام تھا اس بندے کا، ٹیڈ بیکر غالباً نام تھا اس کا، جس کی کتاب تھی اس میں اس نے یہ لکھی اور انہوں نے کہا ہم اس کو سو کریں گے. پھر کبھی اس کو سو نہیں کیا، اس پہ مقدمہ نہیں کیا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مقدمہ ہارتے اور زیادہ بدنامی ہوتی. پھر کہنے لگے کہ یہ جو فلیٹس ہیں، اسمبلی میں جا کے کہا حلفیہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم میرے نہیں ہیں. انہی فلیٹس میں 4 سال اب رہ کے آ گئے. کسی جج نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. بچے کہتے تھے کہ ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں، بیٹی کہتی تھی یہ میرے نام پہ نہیں ہے، اب اس کے نام پہ نکلتے ہیں. اب آپ 4 سال وہاں رہ کر آ گئے. کسی جج نے یہ نہیں پوچھا کہ تم 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے، 4 سال بعد آ رہے ہو، تمہاری سزا تو اور زیادہ بڑھنی چاہیے. ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ میں اینڈ پہ جا کے ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. میں بھی اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں گا. کہنے لگے کہ یہ عزیزیہ مل بیچی تھی $63 ملین میں، تو یہ اپارٹمنٹ خریدے تھے. کبھی کہتے قطری نے خریدوا دیے تھے. مثلا پوری دنیا میں تم نے کاروبار سجائے، دولتیں کمائیں، اپنے بچوں کو ملینر بنا دیا اور خوب ہر قسم کی عیاشی کی، کھائے پیے رہے. اب کہتے ہو اللہ کی عدالت میں مقدمہ لے کے جاؤ گے. وہ کیا، اور جو لوگوں کا جو حال ہو رہا ہے وہ نہیں جائیں گے اللہ میاں سے اپنی حالت کہنے. جون بھائی کا بڑا اچھا شعر تھا، حشر میں بتاؤں گا تمہیں، حشر میں بتاؤں گا تمہیں جو حشر تو نے کیا ہے میرا. یہ قوم بھی جا کے اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھے گی. اچھا، بات آگے بڑھائیے جلدی جلدی. صاحبوں، میڈیا ہمارا ذہن بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. میڈیا ہمیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کیا سوچیں، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ کس کے بارے میں سوچیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان ظالموں نے پورا پاکستانی میڈیا خرید لیا ہے. اب آج ایک خبر آ رہی تھی، بڑا چڑھا کے بیان کی جا رہی تھی، میوزک اس کے پیچھے لگایا جا رہا تھا کہ وہ آڈیو لیک ہو گئی، لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی بات، اور خاندان میں اختلاف ہو گئے، بہنوں میں جھگڑا ہو گیا. وہ شاید 2 منٹ سے بھی کم کی ویڈیو تھی. اس میں کوئی اہم بات نہیں تھی، صرف یہ بات تھی کہ وہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں، میں اپنا وکیل لطیف کھوسا سے کے ساتھ ہی رکھوں گی، ان سے کہوں گی کہ وہ پیروی کریں، اور جو ہے وہ میری ان سے تھوڑی سی بات خراب ہو رہی تھی تو میں وہاں سے چلی آئی، اور یہ ساری بات تھی. ہر گھر میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا وکیل یہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے نہیں یہ کر لو، وہ کہتی ہے نہیں میں یہی وکیل کروں گی. واٹ اے بگ ڈیل. ہر گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اس کو بڑھا چڑھا کے ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ دراڑ گہری کی جائے. اگر کوئی چھوٹے سے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو گہرا کیا جائے.
یہ میڈیا کی قوت ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا سے ہم آج کل اپنا ذہن بناتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ، کسی بھی شخصیت کے متعلق، تو یہ پروپیگنڈا جاری ہے اور ہمارا آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اچھا، اس وقت جو خبر ہے جس پہ غور و خوض کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے، بڑے معتبر دوستوں نے اسلام آباد سے بتایا کہ جناب اس وقت اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر ان نکات پہ غور کر رہی ہے کس طرح سے الیکشن ملتوی کرائے جائیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ ٹی وی لگا کے دیکھیے کوئی بھی چینل پاکستان کا، تو وہ وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کر لی ہیں اور پرنٹنگ جاری ہو گئی ہے اور الیکشن وقت پر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن ملتوی کیسے کیے جائیں، دوسری طرف سے یہ خبر آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے، واحد حل ہے فیئر اینڈ فری الیکشن۔ اگر یہ نہیں ہوئے تو پاکستان ایک بہت بڑے بحران کی طرف چلا جائے گا، بہت بڑے، چھوٹے موٹے نہیں، کیوں اس مرتبہ اب عدلیہ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اپنی بے عزتی سہ نہیں سکتی جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور اس مرتبہ اگر آپ نے الیکشن ملتوی کرنے چاہے، ان کا کہنا نہیں مانا، تو وہ اپنے سینگ لڑائیں گے جرنیلوں کے ساتھ اور وہ انہیں اپنی پاور بتائیں گے۔ اس سے یہ بھی گھبرائے ہوئے جرنیل بھی۔ اب کوئی قانونی شق ڈھونڈی جا رہی ہے، تو ایک بڑے ماہر قانون ہیں، ان کا نام میں یہاں نہیں لے سکتا، انہوں نے سولنگی صاحب کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اب بڑا ہمارا جو آئین ہے نا، ہماری آئین یا ہماری عدالتیں پاکستان کے عوام، اس کی بہبود کی ترقی کے لیے نہیں خرچ کیا جاتا، اس طرف نہیں جاتے ہم اس آئین کی آڑ میں اپنے ڈاکے چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ان قوانین کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں اپنا آئین استعمال کرتی ہیں اپنے عوام کی بہتر خدمت کے لیے، ہم آئین یوز کرتے ہیں اپنے ڈرامے کے لیے، اپنی ڈاکے کو چھپانے کے لیے۔ مثلا آئین کی ایک آرٹیکل ہے 254، اس کے تحت اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی کام وقت پہ اس کے متعین کیے ہوئے وقت پہ مکمل نہ کر پائیں تو بعد میں کر لیجئے، لیکن کر لیجئے تو اٹس فائن۔ اب اس کا سہارا لے کر یہ کہا جائے گا کہ اس وقت الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ اکانومی جو ہے اب وہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے، تو اب 1 سال کے لیے جو ہے اس کو معطل کیجئے، پھر 1 سال کے بعد پھر کوئی نیا بہانہ تلاش کریں گے۔ اب اس نقطے پہ بڑے بڑے لوگ وہاں ڈرافٹ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اب وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ ان کی راہ میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ دیکھیے، نون لیگ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تیار ہے، فضل الرحمان ان کے ساتھ تیار ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو 100% نہیں، 200% یقین ہے کہ ان کی شکست جو ہے وہ عبرتناک ہوگی۔ شکست نہیں ہوگی، عبرتناک شکست ہوگی۔ اچھا، پیپلز پارٹی کیونکہ اس نے سندھ کے اندرون سندھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جبر کے ذریعے، وہ کہتی ہے کہ ہاں الیکشن کا، وہ اب کہے گی، اگر ان سے کہے گی تو اس کو کچھ فائلیں دکھا دیں گے زرداری کو، اس کی وہ خاموش ہو جائے، اس موجود خاموش ہونا پڑے گا۔ اصل مقابلہ ہوگا جرنیلوں کا ججز کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اچھا، انٹرنیشنل ارینہ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو، دیکھیے سب کی نظریں ہیں اس دور میں، سب کے پاس لوگ ہیں، ہر ادارے کے پاس، جو پاکستان کی پولیٹکس کو واچ کرتے ہیں اور اپنے ریکمنڈیشن لکھ کر دیتے ہیں، ہر ادارے کے۔ آج کل تو لوگ آفیسز بھی نہیں جاتے، کسی تھنک ٹینک میں جا کے بیٹھنا بھی نہیں پڑتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے آپ پوری رپورٹ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ جی، ہر امریکن ادارہ ہو یا یورپین، سب کی نظریں ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ اس سے ول کریں گے۔ خیر، تو اس وقت اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو جو بحران پیدا ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ سارا سسٹم ہل جائے گا۔ اچھا،
اب جو بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بار بار آ کے مال بنا کے چوری کر کے حکومت کر کے کیسے چلے جاتے ہیں؟ بھائی کوئی طریقہ کار ہوگا. 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں یہ، 2-3 دفعہ وہ لوٹ چکا ہے زرداری، پھر بھی کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ ہوگی کوئی. وجہ یہ ہے کہ اس ملک کا چوکیدار بھی کرپٹ ہے، اس ملک کے آدھے سے زیادہ ججز کرپٹ ہیں، کمزور کردار کے ہیں، کمزور دل کے ہیں. اس ملک کا میڈیا بکنے والا میڈیا ہے، جانوروں کی طرح آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھنے والا میڈیا مالکان ہے، جانوروں کی طرح. بس ان انسانوں کے پیچھے دم لگانے کی دیر ہے آپ، پھر وہ یہ ہلاتے ہوئے آ جاتے ہیں. آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ان کی دم ہے. میں نے دیکھی ہے. یہ دم والے لوگ ہیں میڈیا والے، یہ آ کے ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے یہ جو جی چاہے وہ ان سے کہلواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں. جب تک یہ پورا سسٹم فلاپ ہے. دیکھیے 18 ماہ میں شہباز شریف نے 1100 ارب روپے، مارے ہوئے روپے، ان کے مقدمات خارج کروا لیے. یہ موجود تھے باجوہ، اب باجوہ کی مرضی اس میں شامل تھی کہ ہاں میرے جو ہے یہ 11-12 ارب ان کی بیگم کے نام پہ تھے، ان کے 1100 ارب تھے، سب ملی بھگت. آپ کا چوکیدار بھی چور، آپ کے ججز بھی چور، آپ کا میڈیا بھی چور، آپ کے بیوروکریٹس بھی چور. مجھے بتائیے یہ دوبارہ آ کے حکومت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اس کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ سوچیے. دیکھیے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، آسان طریقہ کہ آپ کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے پاکستان کا. لانگ ٹرم مسائل ہیں، لانگ ٹرم سولوشن درکار ہے، بڑے سلو اس میں وہ ہوگا. یہ تو ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جس کی آپ میں پوٹینشل نہیں ہے کہ آپ ایک کک لگائیں، جمپ سٹارٹ ہو جائے. نہ تو فوج میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنا کہ جو اٹھے اور سب کو ٹھیک کرے، نہ عوام میں، سوائے کے پی کے عوام کے علاوہ تینوں صوبوں میں کوئی دم خم نہیں ہے، لوگوں میں نہیں ہے. بہت سلو پروسیس میں آپ لے کے جائیں تو وہ وہاں تک تو چلیں گے، لیکن آپ یہ کہیں کہ آؤ ایک مرتبہ سارا سسٹم ٹھیک کر لیں تو نہیں اٹھیں گے. دیکھ لیجئے نا کہ وہ کتنے دن سے بند ہے، جو سب کا محبوب لیڈر ہے، لیکن عوام میں وہ نہیں ہے. اور اس کمزوری کو جرنیل بھی جانتے ہیں، ججز بھی جانتے ہیں، اور نواز شریف بھی جانتا ہے. ورنہ ایک ایسا آدمی جس میں کوئی ایبیلٹی ہے ہی نہیں یار، سوائے پائے کھانے کے، لسی پینے کے، سو جانے کے اور رفیع کے گانے سننے کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے مرحوم میں یار. اور ان کو جو ہے 3 مرتبہ بنانے کے بعد 4تھی مرتبہ لے کر آتے ہیں باہر سے. خدا کا قسم دیکھیے اس قوم پہ عذاب آ رہا ہے. عذاب اور کیسے آتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ نااہل لوگوں کو آپ پہ فائز کیا گیا. آپ کسی بھی عاقل کو لے آئیے، کہیے کہ 1 لائنر دے دو، اس سارے ایپیسوڈ کا سولوشن دے دو، کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے. انڈیویجولی طور پہ آگے بڑھیے، اپنا فرض ادا کیجیے اور دعا کیجیے شاید کوئی جج ایسا آ جائے، کوئی جرنل ایسا آ جائے جو سمجھے کہ بھائی یہ معاملات ایسے درست نہیں ہیں. انقلابی اقدامات انقلابی ذریعے سے ہی ہوں گے نا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. اوورسیز پاکستانیز کا ہمارا تو کچھ ہے نہیں نا، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نہیں پاکستان سے، نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ پلاٹ لینا ہے، نہ وزارت، کوئی چکر نہیں ہے. ہم تو یہاں گیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جب بھی ہوگا کسی ہر صورت میں پاکستان کی مدد کریں گے، مدد کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کریں گے. تو ہم جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر بری بھی لگتی ہو تو یار اب برا نہ مانو، پاکستان کو تھوڑی سی فیور کر دو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.